السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں ڈائریکٹ کلاس شروع کروں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی تفسیر نکال لیں، کچھ سوالات پچھلی تفسیر سے، اور آیت نمبر کون سی بنتی ہے آپ کے؟ یہ آیت نمبر 80 ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ سوال میرا یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روز قیامت ہر تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام کے کیا کیا معنی بنتے ہیں، یہ میرا سوال ہے جی۔ امام کے آپ نے 3-4 معنی بتائے تھے۔ ایک تو آپ نے جی بتایا تھا کہ امام لیڈر کو بھی کہتے ہیں، اور جی امام مبین جیسے وہ قرآن کے لیے آپ نے بتایا تھا کہ امام کو جی قرآن اور کتاب بھی کہتے ہیں۔ تو جی بالکل اس شاباش۔ آپ نے 2-3 اس کے یہی مطلب بتائے تھے کہ اور امام کا جو، اور لیڈر کون ہے؟ جو ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں، جس کے ہم پیچھے چل رہے ہیں، تو وہ ہمارے جی امام ہیں، اور وہ ہمارے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بالکل شاباش، بالکل صحیح ہو گیا۔ اور کتاب کو بھی امام کہا گیا۔ اور ایک معنی رہ گیا، وہ کون بتائے گا؟ امام، آپ نے بتایا تھا راستہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں ایک اور بھی ہے ہمارا اعمال جیسا نامہ بھی ہو سکتا ہے اگر کتاب اعمال کے نامہ۔ معنی میں۔ جی شاباش، اعمال نامہ زیادہ راجے رائے بھی ہے نا، ہو دونوں تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھیں آگے اعمال نامے کا ذکر ہے، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی کتاب ہے؟ اعمال نامہ ہے۔ تو بے شک یہ سارے معنی صحیح ہیں، اور دونوں تینوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اعمال نامے کے ساتھ تو بلایا ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ریفرنس کیا آیاتیں بتائی تھی، اعمال نامہ تو سامنے ہو گئی، اس کے سورہ زمر میں بھی آیا ہے اور سورہ کہف میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کو ریفرنس کی آیات بتائی گئی تھی کہ امام کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے سامنے موجود ہوں گے، اور امت کے فیور میں یا امت کے خلاف بھی اللہ نہ کرے گواہی دے سکتے ہیں۔ خلاف گواہی دینا بھی قرآن سے ثابت ہے، جیسے سورہ فرقان میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ربی یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، یہ میری قوم، میری امت نے قرآن کو تو چھوڑا، پیچھے چھوڑ رکھا تھا۔ تو یہ بھی معنی ہے۔ اور سب سے زیادہ راجح معنی اس امام سے یہاں پر جو لیے گئے ہیں وہ نامہ اعمال کو لیا گیا، کیونکہ آگے نامہ اعمال کا ذکر ہے فمن اوتیا، لیکن یہ دونوں تینوں باتیں ہیں جو روز قیامت ہوں گی۔ امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی لیڈر کے ساتھ بلایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، اعمال نامہ بھی ساتھ میں ہوگا، اور پکارا بھی اس طرح جا سکتا ہے کہ اے قرآن والو کتاب کے نام سے، اور اے انجیل والو۔ تو آپ لوگوں نے صحیح بتایا، الحمدللہ۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ اگلی ہی آیت ہے، ومن کان فی ہذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى واضل سبیلا۔ جو اس دنیا میں اندھا تھا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، اور بہت زیادہ بھٹکا ہوگا راستے سے۔ سوال میرا یہ ہے کہ دنیا میں کس طرح کا اندھا ہوگا جو آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا؟ کیا یہاں پر نابینا تھا وہ، مطلب آنکھ کی بصارت نہیں تھی اس کی، بلائنڈ تھا؟ نہیں کس میم، طرح جس کا نے اندھا میم ہوگا؟ یہاں جب دل دنیا کا میں اپنے اندھا آپ مراد امید ہے ایسے لوگوں کی جس کے بات ہے لیے جو کہ دل میں کوئی ہدایت سمجھنا کی نہیں چاہتا۔ لو نہیں ہے، ہاں دنیا کی ہدایت کی نعمتیں روشنی ان کو نہیں ہے، نظر نہیں اور آتی ہدایت ہیں، کی طلب نہیں ہے، ہاں یہ اس اندھے کی ہاں بات ہو اور رہی ہے۔ اللہ دل تعالیٰ کی کے جی احسانات بصیرت نظر کی نہیں بھی آتے۔ بات ہو رہی ہے نا، آنکھ کی بصیرت اور دل کی بصیرت۔ ہاں جی تو بالکل، آپ نے یہ 2 چیزیں سمجھائی تھی نا، کہ وہ اندھا ہاں اس لیے کہا جائے گا کہ اس کو سب یہاں نظر آ رہا ہے، سب ہاں اس کو پتہ ہے، مگر وہ اندھا ہے، اس کو نہیں سمجھا، نہیں دیکھ رہا۔
تو یہ اس کی دنیا کی بشارت ساری بھی چیزیں کرتی نظر آ رہی دنیا ہیں کی لیکن ساری چیزیں بصیرت نظر آ نہیں، ہاں رہی نہیں. آخرت نظر نہیں آ رہی. اور میم جی ہدایت تو کا یاد راستہ، رکھیں. ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جا رہی ہے، تو اس یہ بھی دل کے ہاں اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جی پہچان تو معرفت حاصل نہیں ہو رہی. ہاں سمپل سا یہ بات یاد رکھیں اس آیت کے حوالے سے کہ فی حاضی آما، یعنی اس دنیا میں جو اندھا ہے سے مراد ہے جو دل کا اندھا ہے. ٹھیک ہے، اور اما یہاں پر دل کا اندھا مراد ہے. یہ یاد رکھیں گے تو آپ کو تفسیر جی یاد میم. رکھے گی، اور میم یاد رہے گی. آخرت میں بھی پھر ہاں وہ آنکھ ہونے کے ہاں باوجود اندھے ہی ہوں گے، پھر جن کو وہاں تو جنت وہ کا راستہ بھی نظر نہ آئے گا بلائنڈ اٹھایا اور جائے گا. اپنے رب کے یہاں دیدار تو سے بھی بصارت محروم سے رکھے محروم جائیں تھا جی بالکل، گے. جی میم. لیکن وہاں فزیکلی اندھا اٹھایا جائے گا. جی اور آیت بھی آپ کو بتائی تھی کہ وہ کہے گا کہ یا رب میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا. تو بہت ہی سخت آیت تھی جو ریفرنس کی میں نے آپ کو بتائی کہ جی اللہ تعالیٰ میم. فرمائیں گے تیرے پاس میری آیات آئی تھی تو تجھے تو نظر ہی نہیں آئی، تو نے بلا دی، تو بس آج تجھ کو بھی بلا دیا جائے گا. آگے آ میم جائیں، یہاں ایک اور پہ تو سوال. اندھا بننا جی اختیاری تھا، اپنے اختیار میں تھا. جی بالکل بالکل یہ ایسا ہی ہے. کتاب ہدایت اور رسول کا طریقہ سب کچھ ہاں موجود تھا، لیکن سامنے تھا. آخرت کا اندھا پن جو ہے وہ اختیاری نہیں ہوگا بلکہ اضطراری ہوگا. استراری وہاں مجبور اللہ ہوگا، کے طور کوئی بھی پہ اس اس کو کو نہیں دکھا سکے گا. اللہم لا تجل منہم. آخری آمین. سوال آگے آ جائیں، جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی پچھلی تفسیر میں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس آیت کے حساب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ قرآن الفجر سے کیا مراد ہے؟ جی فجر کی میں میم نماز. قرآن میں الفجر فجر سے کی مراد مراد نماز جہاں فجر پہ کی ہے، نماز ہے فجر کی اور نماز صبح فجر کے کی وقت نماز جو قرآن تلاوت کی کی جاتی ہے وہ بھی تلاوت ہے، مراد ہے. اس وہ میں ہے. فرشتے حاضر ہاں ہوتے میں ہاں اس وہ کا مشہود دوسرا ہوتا ہے. مطلب بھی ہے میم، فجر کی جی نماز ہے بولے. کیونکہ قرآن نماز کے معنی میں ہے، معنی کیونکہ میں آتا قرآن ہے. زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہاں فجر میں قرات بھی لمبی ہوتی ہے. اور ہاں اسی طرح یہاں پہ چونکہ پانچوں فرض نمازوں کا ذکر ہے، اس لیے جو ہے فجر کا نماز بھی یہاں پہ ذکر ہاں بنتا ہے. شاباش. میم ایک اس اور کا جو ایک میں نے اور بات بتائی مطلب تھی ہے کہ کہ میم دل اور فرشتے جو دماغ ہوتے اس ہیں وہ وقت بھی حاضر مشہود ہوتا ہے، ہوتے بالکل ہیں. فریش ہوتا ہے اور ہر چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے، قرآن بھی فوکسڈ پڑھنا ہوتا ہے چاہیے. اس وقت. ہاں لیکن اور میم بنیادی طور فرشتوں کی پر یہاں پریزنس بھی پر ہوتی ہے، ان کی ڈیوٹی چینج ہو ہاں رہی ہاں ہوتی ہے اس جی ٹائم جی. پہ بھی. جی بالکل. قرآن الفجر سے مراد بہرحال یہاں پر فجر کی نماز ہے. اور میں نے آپ کو ایک اور توجہ بھی بتائی تھی، ایک اور ریزن بتائی تھی کہ عربوں میں جو جز اشرف ہوتا ہے اس کو بول کر کل مراد لی جاتی ہے. یعنی جو اشرف حصہ ہوتا ہے کسی بات کا اس کو بول کے کل مراد لیتے ہیں. جیسے نماز کو قرآن کے اندر رکوع سے بھی، رکوع کا ذکر کیا گیا ورکعی مع الراکعین، لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ نماز پڑھا کر. تو یہاں پر بھی اسی طرح قرآن کا جو لفظ ہے وہ بنیادی طور پر نماز کے لیے استعمال ہوئے کیونکہ نماز میں قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ توجہ بھی یاد رکھیں. اور ان قرآن الفجر کانا مشہودا، تو قرآن کا جو پڑھنا ہے فجر کی نماز میں وہ مشاہدہ کیا جاتا ہے. کون مشاہدہ کرتا ہے؟ جی فرشتے میم. آبزرو کون کرتا ہے؟ میم ہاں کون فرشتے سے فرشتے ابزرو فرشتے؟ کر رہے تھے. وہ جو صبح کے فرشتے میم ہوتے ہیں آپ نا، کیونکہ اللہ ڈیوٹی صبح تعالیٰ کے والے نے دو فرشتے ٹائم، فرشتے اور میم وہ صبح بھی کے جو شام کو گواہ دینے ہوتے ہیں جاتے وہ. ہیں. جو رات کو جا رہے ہوتے ہیں اور جو صبح مطلب وہ جا کے پھر اللہ بتاتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو. کے جی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جاتا ہے. ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے فرشتوں کی. یہ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اس لیے پوری حدیث ہے اور جو صحیح ہے ان کی حدیث ہے. چلیں آج کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آج کی تفسیر بھی اہم ہے، بلکہ آج کی اور کل کی بھی. پہلی ہی آیت اہم ہے، اور آیت نمبر 79، بنی اسرائیل وَمِنَ اللیل، اور 7 رات کچھ حصہ رات کا، فتہجد، بس تہجد ادا کیجیے، بھی 7 اس کے، 7 کس کے؟ بھی کی ضمیر قرآن کی طرف ہے. اسی پچھلی جو آیت ہے اس سے جڑی ہوئی آیت ہے یہ بھی کہ نمازوں کا ذکر ہے. اب ایک اور نماز کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. خاص حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن ظاہر ہے امت کو ہدایت ہے. وَمِنَ اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، فتہجد، بس تہجد ادا کیجیے، بھی 7 اس کے، یعنی قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک، یہ نفل ہے، زائد ہے آپ کے لیے، عسا، امید ہے، ان یہ کہ کا کھڑا کر دے گا آپ کو، رب کا، آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام پر، مقام محمود پر، محمود پر. الفاظ دیکھیں، فتہجد کو ہی سب سے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں. تہجد کا لفظ ہی آپ کو ایکسپلین کرے گا کہ تہجد کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے.
اس کا جو روٹ ہے وہ حجدہ ہے، ہا جیم دال، وجود سے یہ لفظ ہے، اور وجود کے معنی ہوتے ہیں سونا، ٹھیک ہے. اور وجود اصل میں ایک خاص گروپ سے لفظوں کے تعلق رکھتا ہے. تھوڑی سی ذرا دماغ کو اچھی طرح الرٹ کر کے ایک بات کو سمجھ لیں کہ قرآن میں جتنے بھی عربی کے الفاظ آئے ہیں ان کا تعلق عربی کے گرامر کے 8 گروپ سے ہے، ٹھیک ہے. جو گرامر پڑھتے ہیں ان کو تو بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن جو نہیں بھی پڑھتے وہ اتنی سی بات سمجھنے کی کوشش ضرور کریں کہ سارے الفاظ کی جو میکنگ ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو مختلف ہوتی ہے، اور وہ مختلف میکنگ اس کے معنی کو بدل دیتی ہے. تو جتنے بھی عربی کے الفاظ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ان کا تعلق 8 گروپ سے ہے گرامر کے، جن کو باب کہا جاتا ہے، ٹھیک. اور ان باب کے نام الگ ہیں اور ان کی پراپرٹیز بھی الگ ہوتی ہیں. تہجد کا جو لفظ ہے، یہ تہجد کا، وہ باب تفعل سے ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ تہجد اور تفعل میکنگ سیم ہے، کیونکہ اس کا تعلق باب تفعل سے ہے، تہجد کے لفظ کا، ٹھیک. باب تفعل. اب جو باب تفعل ہوتا ہے یعنی اس گروپ سے جو الفاظ آتے ہیں اس میں کچھ ان کے اس گروپ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. جو باب تفعل ہے، جو یہ گروپ ہے الفاظ کا، اس گروپ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، وہ سمجھنا ضروری ہے، تب آپ کو تہجد سمجھ میں آئے گا. تو پہلی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ یہ جو گروپ ہے اس میں جو الفاظ آتے ہیں ان کا تعلق، ان کے معنی اپوزٹ بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، ازداد میں سے ہوتے ہیں. مثلا آپ کو مثال بتاتا ہوں. اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمزہ سے اور میم، گناہ، ٹھیک ہے. اور تاسما اگر ہو جائے اس گروپ سے جس کا تعلق ہے تاسما، تو معنی ہو جاتا ہے گناہ سے بچا، وہ گناہ سے بچا، ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا جو دوسرا پراپرٹی ہوتی ہے ان الفاظ کی، وہ ہوتی ہے محنت اور شدت سے کوئی کام کرنا. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے تدبر کا لفظ اسی گروپ سے ہے، تفعل سے. تو تدبر کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ قرآن پہ تدبر کیا ہوتا ہے؟ کوشش اور محنت کے ساتھ جو قرآن کو سمجھنا، دماغ کو لڑانا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح تہجد کا جو لفظ اس گروپ سے آتا ہے تو اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ سونا نہیں ہوتا. پھر جب وجود کا مطلب ہے سونا، تہجد ہو جائے گا تو معنی ہو جائے گا محنت سے اٹھنا، جاگنا، ٹھیک. تو اسی طرح کچھ اور بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں اس گروپ کی، جیسے تکلف، کسی کام کو بہت ہی با تکلف یعنی اہتمام سے کرنا، اور تکلف کا لفظ بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے. بہرحال اب تہجد کا لفظ تھوڑا سا اور میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. تہجد کا جو لفظ ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ وجود سے ہے، ٹھیک ہے، وجود سے. تو وجود کے معنی ہوتے ہیں سونا، اور تہجد جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں محنت سے جاگنا، نیند کو ترک کرنا. ترک نیند کے لیے یہ لفظ آتا ہے تہجد کا. حجدہ اور وجود سونے کے لیے آتا ہے، تہجد ترک نیند کے لیے، یا نیند توڑنا یا نیند چھوڑنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا آپ رواں ترجمہ دیکھیں اور باقی پھر مزید اس کو ریپیٹ کر دیں گے تفسیر میں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، اس حال میں کہ یہ آپ کے لیے زائد ہے. نافلہ، سوری، نافلہ کا معنی میں نے آپ کو نہیں بتایا. نافلہ کا معنی ہوتے ہیں زائد چیز یا اضافی چیز، ٹھیک ہے. اور عصا کا لفظ جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتی ہے امید. اور جب اللہ کی طرف سے عصا کا لفظ آتا ہے تو بات یقینی ہوتی ہے. یبسا کا جو لفظ ہے وہ باسا سے ہے، اور باسا کے مطلب ہوتے ہیں دو تین مطلب ہوتے ہیں. مبوس کرنا یعنی اٹھا کھڑا کرنا، مبوس کرنا، اور زندہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، دوبارہ زندہ کرنا. یہاں پر کھڑا کر دینے کے معنی میں ہے. مقام، مقام کو کہتے ہیں. محمودہ کا لفظ جو ہے وہ اسم مفعول سے ہے، مفعول ہے، اور حمد سے ہے، اور اس کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی. محمودہ، مقام محمود، جس کی ایسے مقام پر کھڑا گیا جس کی تعریف کی گئی. تو اب رواں ترجمہ دیکھیں. رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں،
اس حال میں کہ یہ آپ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، زائد ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ تو رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ پیچھے نمازوں کا ذکر تھا، 5 نماز کے اوقات بتائے گئے۔ اب ایک اور خاص نماز تہجد کا ذکر ہے۔ تہجد کا لفظ جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ حجدہ اس کا روٹ ہے، لغت استاد میں سے ہے، مختلف معنی دیتا ہے۔ اگر حجود کا لفظ آئے گا، حجدہ آئے گا تو معنی ہے سونا، نیند کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر تہجد ہو جائے گا تو ترک نیند کے لیے آئے گا، نیند توڑنا یا چھوڑنا۔ اور یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں۔ شرعی اصطلاح میں تہجد کا لفظ ایک خاص نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نیند توڑ کر رات کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور جس کے اس نماز کا وقت کیا ہوتا ہے؟ نصف شب کے بعد سے لے کر طلوع فجر سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ یہ نماز بہت ہی پسندیدہ نمازوں میں سے ہے، فرض نہیں ہے امت کے اوپر، لیکن نفل نماز میں افضل ترین نماز ہے، اور اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی۔ بہرحال یہاں پر کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے نافلۃ لک ہے، آپ کے لیے زائد ہے۔ اب اس کے نا 2 معنی کیے گئے ہیں جس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں گے کہ نافلۃ لک کے کیا معنی ہے۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ سوری کہ 5 نمازوں سے زائد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی فرض تھی، ٹھیک؟ اور اکثر مفسرین نے اسی قول کو پریفر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، کیونکہ ایک تو یہاں پر امر واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب آیت کو دیکھیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد، فتہجد کا جو لفظ ہے یہ امر واحد کا صیغہ ہے، کہ آپ کے لیے یہ نماز کیا ہے؟ تہجد کی نماز ایک امر واحد حکم ہے، اور آگے مزید لکا کہہ کے لیے کہ آپ کے لیے خاص طور پر یہ تہجد جو ہے وہ زائد ہے۔ تو اس سے زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ یہ خاص آپ کے لیے، یعنی آپ کی خصوصیات میں سے ہے، کہ آپ کے خصائص میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ تہجد کی نماز بھی آپ پر فرض تھی۔ یعنی ہمارے لیے 5 نمازیں ہیں جن کا ذکر پیچھے ہوا، اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض ہے، یہ آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ تو ایک قول ہے۔ دوسرے کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نفل ہی تھی، لیکن آپ اس کو بہرحال بہت اہتمام سے پڑھتے تھے، بہت لمبی قرات کرتے تھے، اور آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بہت لمبا قیام کرتے۔ تہجد کو بیان کر رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کی یقین دہانی کرائی جا چکی ہے؟ تو یہ یقین دہانی کہاں کرائی گئی تھی؟ سورہ فتح میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بہرحال سورہ المزمل سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تا زندگی فرض رہی، اور 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے عام مسلمانوں پر بھی فرض تھی، لیکن جب 5 نمازیں معراج کے موقع پر فرض ہو گئیں تو مسلمانوں کے اوپر یہ نفل قرار پائی تاکہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ ہاں؟ تو جیسا کہ سورہ المزمل کے پہلے رکوع میں اس کی وضاحت ہے کہ پہلے رکوع یہ بیان کرتا ہے کہ نماز کا حکم دیا گیا کہ نصف پڑھیں یا پوری 3 حصہ رات کا پڑھیں، جیسے آپ سورہ مزمل کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر جب 5 نمازیں فرض ہوئیں معراج کے موقع پر تو عام مسلمانوں کے لیے یہ فرض نہ رہی، جیسا کہ سورہ المزمل کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس پڑھو جتنا میسر ہو قرآن میں سے۔ تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز، یہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں اس کی روح سے فرض ہوئی، لیکن دوسرے مسلمانوں پر، امت پہ شروع میں جب مدینہ گئے تو کچھ عرصہ جو ہے وہ فرض تھی، لیکن جب مدینہ نہیں، پہلے مکہ میں کچھ عرصے تک فرض تھی، لیکن اس کے بعد جب 5 نمازیں فرض ہو گئی معراج کے موقع پر
تو عام مسلمانوں کے لیے یہ نماز فرض نہیں رہی بلکہ نفل کے مقام پر آ گئی. لیکن یہ جو سورہ مزمل ہم پڑھتے ہیں اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے، یہ جو میں نے آپ کو سورہ مزمل کی آیت بتائی کہ اس میں کہا گیا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ بس پڑھو جتنا میسر آ جائے قرآن میں سے، جو آسانی سے پڑھ سکو. تو اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تہجد کا حکم بالکل ختم نہیں کر دیا گیا بلکہ اس میں تخفیف کر دی گئی ہے، یعنی ہلکا کر دیا گیا ہے کہ اب بھی جتنا میسر ہو سکے اتنی پڑھو. تو فرض نہیں رہی ہے لیکن نفل نمازوں میں سے بہت افضل نماز ہے اور اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے کیونکہ اس کا اجر بھی بہت بہت زیادہ ہے. سیدنا لکھا ہوا ہے ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے اور ترمذی کی حدیث ہے، تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے کے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے. اب گنتے جائیں کہ کیا کیا ہے. صالحین کی روش ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. ٹھیک ہے، تو کتنی ساری چیزیں بتائی گئی، دیکھ لیں. اب گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب تہجد کیسے بنتی ہے؟ کیونکہ تہجد گزار انسان گناہ کرتے وقت اس کو شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ ایک طرف تو میں آدھی رات کو نماز توڑ کے جو نیند توڑ کے تہجد پڑھتی ہوں اور دوسری طرف گناہ کے کام کروں، اللہ کی ناراضگی کے کام کروں. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ گناہ سے بچنے کا سبب بن جاتی ہے اور اللہ سے قرب کا وسیلہ بن جاتی ہے. تو جو تہجد کی نماز ہے اس سے روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز اس وقت حائل نہیں ہوتی، ڈائریکٹ ڈائلنگ بالکل ہو رہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو تہجد کی نماز مومن کو روحانی طور پر قوی اور مضبوط بناتی ہے. اور داعی دین کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرض کی گئی تھی. تو جو داعی دین کا کام کرتا ہے، دین کا داعی ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک روحانی مضبوطی چاہیے ہوتی ہے جو تہجد کی نماز سے ضرور ملتی ہے. اور داعی کے اندر ایک اسٹرانگ ایمان کو پیدا ہوتا ہے اور ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ اچھے طریقے سے دین کا کام کر سکتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں. تو آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، غور سے سنیں، یہ ہر رات کی بات ہو رہی ہے کہ ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، صرف میں بادشاہ ہوں. کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں؟ اور یہی اعلان فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح چمک اٹھتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایسا ہر رات کو ہوتا ہے، کسی خاص رات پہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لائیں اور ان چیزوں کی پکار لگائی جائے. دوسرا پتہ چل رہا ہے کہ تہجد کی نماز بخشش کا ذریعہ ہے کہ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں. پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، اگر کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں. اور یہ بچا تو نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہی چاہیے، چاہے جتنی بھی آپ کو توفیق ہو، بے شک 2 رکعت ہی پڑھ لیں لیکن پڑھنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وقت خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے متوجہ ہونے کا ٹائم ہے. تھوڑا سا اور اس کے بارے میں آپ کو ایک آدھ چیز بتاتی ہوں. جی، خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس وقت خود متوجہ ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. اس لیے مومن اور مسلمان کے اندر اس وقت اٹھنے کی تڑپ اور طلب ہونی ہی چاہیے. سلف صالحین کا قول ہے، یعنی جو
पुराने नेक लोग गुजरे, सलफ सालिहीन किनको कहते हैं? जो बुजुर्गान दीन गुजरे हैं। उनका कौल है कि जो अपनी दुआ में संजीदा है और बख्शिश का तलबगार है तो वो तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़ेगा। गौर तलब बात है कि जो सीरियस है ना अपनी किसी दुआ को मांगने में और वाकई अपनी मगफिरत चाहता है तो वो तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़ेगा। और रात को तहज्जुद के लिए उठना कुरान के मुताबिक अहले ईमान की एक बड़ी अजीम सिफत है, जैसे कि सूरह अस-सजदा में बयान हुआ है। सूरह सजदा की आयत है, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफम व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं। किसकी तारीफ की जा रही है? जो सही अहले ईमान है उनकी तारीफ की जा रही है कि उनके पहलू रात को बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं और उन्हें जो रिस्क दिया गया है उसमें से वो खर्च करते हैं। सूरह सजदा की आयत नंबर 16 है ये। फिर इसी तरह सूरह जारियात में अज़ारियात 18 है में मुत्तकीन के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुत्तकीन कौन होते हैं? कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन व बिल अस्खार हुम यस्तगफिरून। और रात को बहुत थोड़ा ही सोते हैं। अब यहाँ नोट करने की बात यह है कि यहाँ एक लफ्ज आ रहा है यहजऊन। अब ये आप लफ्ज देख लें, ये हुजूद से है यानी सोने से है, ये तहज्जुद नहीं है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहजऊन से क्या मुराद है कि कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, के जो मुत्तकी लोग हैं वह रात को थोड़ा ही सोते हैं, लंबी तान के नहीं सोते। और क्या करते हैं? वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, और सहरी के वक्त बख्शिश मांगा करते हैं। तो सहरी का वक्त कौन सा होता है? वही जो तहज्जुद का वक्त होता है। इसी तरह एक और हदीस है। तो हमें इन चीजों से क्या पता चल रहा है कि हकीकत यह है कि तहज्जुद के लिए वही इंसान उठेगा जिसको अल्लाह से मोहब्बत है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज तो प्योर अल्लाह की मोहब्बत को जाहिर करती है कि इंसान मेहनत से अपनी नींद को तोड़ के उठता है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, जो बार बार सवाल किया जाता है कि तहज्जुद का लफ्ज ही बयान करता है कि तहज्जुद की नमाज नींद सोने के बाद उठकर पढ़ी जाएगी। एक दफा सोना जरूरी है, फिर आप मेहनत से उठेंगे और नमाज को पढ़ेंगे। तो बहरहाल जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो, या जैसे मैंने बुजुर्गान दीन का कौल बताया, नम अपनी दुआ में संजीदा है या मगफिरत के लिए संजीदा है तो वो तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़ेगा। एक और हदीस है सईदना अमर बिन अब्सा, उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ताला अपने बंदे से सबसे ज्यादा करीब रात के आखिरी निस्फ हिस्से के दरमियान में होता है। तो अगर तुम उन लोगों में से हो जो रात के इस हिस्से में अल्लाह का जिक्र करते हैं तो तुम भी इस जिक्र में शामिल होकर उन लोगों में से हो जाओ, यानी तहज्जुद पढ़ो। तो ये भी तिरमिजी की हदीस है। इसमें क्या बताया गया कि अल्लाह ताला सबसे करीब ये जो तहज्जुद का टाइम है उसमें अपने बंदों से होता है। तो हिदायत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर हो सके तो इन बंदों में शामिल हो जाओ जो तहज्जुद के वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये सारी अहादीस हैं। और फिर ये भी है कि रात की जो नमाज है तहज्जुद की नमाज जन्नत में दाखिले का जरिया है। सईदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका बैरूनी हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आएगा। अब ये क्या बताया गया? इसकी एक्सप्लेनेशन आप ये समझ लें कि आजकल कितना ज्यादा रिवाज है कि घरों में बहुत ज्यादा शीशा लगाया जाता है, ग्लास, बहुत बड़ी बड़ी ग्लास वॉल्स बनाई जाती हैं और उसको बहुत अच्छा समझा जाता है ना, खूबसूरती के लिए कि आप बाहर देख सकते हैं और आपका दिल नहीं घबराता। तो ऐसे बाला खाने जन्नत में भी हैं जिनका बैरूनी हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आएगा। ये सुनकर एक आराबी जो था उसने खड़े होकर अर्ज किया कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए हैं? तो आपने फरमाया, अब ये भी बहुत गौर तलब बातें हैं कि ये बाला खाने जो स्पेशल हैं वो किन लोगों के लिए हैं। आपने फरमाया नंबर 1, जो अच्छी तरह बात करे, बात अच्छी तरह करे, जबान का मीठा हो। नंबर 2, जो खाना खिलाए गरीबों को। नंबर 3, खूब रोजे रखे। नंबर 4, अल्लाह की रजा के लिए रात में नमाज पढ़े जबकि लोग सोते हों।
जामे तिरमिजी की ये हदीस थी। तो एक और हदीस से हमें पता चलता है कि नवाफिल की कसरत से इंसान अल्लाह के करीब होता है और दर्जात बुलंद होते हैं, और तहज्जुद की नमाज अफजल तरीन नफिल नमाजों में से है, और इसका अफजल वक्त रात का आखिरी पहर है। यानी अगर आप रात को 3 हिस्सों में तकसीम करें तो जो आखिरी इसका 1/3 होता है वो अफजल वक्त है, लेकिन निस्फ रात के बाद कभी भी पढ़ी जा सकती है। और सारी रात का क़याम करना खिलाफ सुन्नत है। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है, वह मिनल लैली फतहज्जद, कि रात के कुछ हिस्से में से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यहाँ ये हुक्म है कि आपके लिए ये जायद है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और इससे आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, ये खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब बात हो रही है। असा अब असा का उम्मीद है, यानी यकीनी बात है, अल्लाह की तरफ से बात है ना, तो यकीनी होती है ऐसा। तो असा उम्मीद है, अन ये के यब असा का खड़ा करेगा आपको रब का, आपका रब, मकाम महमूदा, उस मकाम पर जो महमूद है, मकाम महमूद पर खड़ा करेगा। अब मकाम महमूद क्या है, इसको हमने समझना है। तो मकाम महमूद के बारे में अहादीस से हमें पता चलता है कि मकाम महमूद क्या है, और इसके कई मानी भी बयान किए गए हैं। कि मकाम महमूद से आपको इसके लुग़वी मानी तो समझ में आ गए कि ऐसा मकाम जहाँ पर किसी की तारीफ की जाए, ठीक, हम्द व सना की जाए। तो और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उम्मीद है कि अल्लाह ताला, यानी यकीनी बात है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे मकाम पर खड़ा करेंगे जहाँ पर आपकी हम्द व सना की जाएगी। तो मकाम महमूद से मुराद फिर वो मकाम है कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग हम्द व सना करेंगे। तो कई मानी इसके किए गए हैं। पहली तो बात आप ये देखें कि ऐसा मकाम तो अल्लाह ताला ने दुनिया में भी आपको अता कर दिया कि लोग आपकी तारीफ करते हैं, हम्द व सना करते हैं। जैसे कि कोई नमाज ऐसी नहीं जिसमें आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते, कोई अजान ऐसी नहीं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना आए। जैसे सूरह अलम नशरा में अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो पहली बात तो यही है कि दुनिया में ही अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा आपका मकाम बुलंद किया है, मकाम महमूद अता किया है। दूसरा मानी जो है कि मकाम महमूद से क्या मुराद है, जो ज्यादा प्रिफर्ड, ज्यादा राजे राय है, वो ये है कि मकाम महमूद वो मकाम है जहां रोज क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपनी उम्मत की शफाअत कुबरा या शफाअत उज़्मा करेंगे, जिसके बाद हिसाब शुरू होगा। अब शफाअत कुबरा या उज़्मा किसको कहते हैं? देखें, रोज़े क़यामत सारे लोग खड़े होंगे मैदान हशर में, सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे और अपने गुनाहों के मुताबिक डूबे हुए होंगे, हदीस के मुताबिक। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, और कोई खुदा न करे पता नहीं सीनों तक डूबा हुआ होगा। हिसाब शुरू नहीं हो रहा होगा, लोग परेशान होंगे कि कैसे हिसाब शुरू हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आपको पूरी हदीस से भी पता चल जाएगा, शफात करेंगे अल्लाह के सामने, सिफारिश करेंगे कि या अल्लाह ताला हिसाब शुरू हो। तो फिर हिसाब शुरू होगा, और फिर उस वक्त तमाम लोग और अंबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करेंगे। तो ये जहां आपको खड़ा किया जाएगा, ये मकाम महमूद होगा। तिरमिजी की रिवायत में आता है, सईदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जरा लंबी हदीस है, इसको आप गौर से सुनेंगे तो आपको आयत का समझ आएगी और मकाम महमूद समझ में आएगा। तो आपने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं सारे इंसानों का सरदार होऊंगा और उस पर मुझे कोई घमंड नहीं। मेरे हाथ में हम्द व शुक्र का परचम होगा और मुझे इस एजाज पर भी कोई घमंड नहीं। उस दिन आदम और आदम के अलावा जितने भी नबी हैं, सबके सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। मैं पहला शख्स होऊंगा जिसके लिए जमीन फटेगी। यानी इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जमीन फटेगी, यानी सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से बरामद होंगे, और मुझे इस पर भी कोई घमंड नहीं। कयामत में लोगों पर 3 मरतबा सख्त घबराहट ताड़ी होगी। तो लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, आप हमारे बाप हैं, आप अपने रब से हमारी सिफारिश करें। किस चीज की सिफारिश करें? कि कम से कम हिसाब किताब शुरू तो हो। तो आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मुझसे गुनाह सरजद हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे जमीन पर भेज दिया गया था। तो तुम लोग
تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مگر نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں زمین والوں کے خلاف بد دعا کر چکا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک کیے جا چکے ہیں. نوح علیہ السلام کی ایک دعا آتی ہے نا سورہ نوح میں، کہ اتنا تنگ کیا تھا ان کی قوم نے کہ آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اس زمین پر یہ ظالموں کا کوئی ایک گھر بھی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو ایک گھر بھی چھوڑے گا تو یہ فاسق اور فاجری پیدا کریں گے. تو نوح علیہ السلام یہ جواب دے دیں گے. تو وہ کہیں گے کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں 3 دفعہ جھوٹ بول چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا. اور آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، پڑھ بھی چکے ہیں پیچھے، کہ انہوں نے جو جھوٹ بولا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ ایک قسم تھی بات کی جس کو توریا کہا جاتا ہے. تو توریا کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں تھا، بلکہ اس سے اللہ کے دین کی حمایت اور تائید مقصود تھی. البتہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو ایک قتل کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. وہ کہیں گے مجھے تو میری قوم نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا، تو تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ میرے پاس سفارش کرانے کے لیے جمع ہوں گے، تو میں ان کے ساتھ دربار الہی کی طرف جاؤں گا. میں جنت کے دروازے کا زنجیر یعنی حلقہ پکڑ کر اسے ہلاؤں گا. پوچھا جائے گا کون ہے؟ کہا جائے گا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ لوگ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے، یعنی جنت کے دروگا دروازہ کھول دیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے. میں اندر پہنچ کر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، اور حمد و ثنا کے جو الفاظ اور کلمے اللہ نے میرے دل میں ڈالے گا وہ میں سجدے میں ادا کروں گا. پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا. آپ کو سفارش کرنی ہو تو سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. اور یہ وہ جگہ ہوگی جو مقام محمود ہوگا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا. توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. تو یہ جامع ترمذی کی حدیث تھی. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ مقام محمود روز قیامت حشر کے میدان میں ایک اعلیٰ مقام ہوگا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں گے، اور وہاں کھڑے ہو کر آپ شفاعت کبریٰ کریں گے. شفاعت کبریٰ کرنے کا مقام محمود ہے. اور شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہی حساب کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر سے فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. ہر امت اپنی نبی کے پیچھے ہوگی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کیجیے، اے فلاں ہماری شفاعت کیجیے، یہاں تک کہ شفاعت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی. بس یہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام محمود وہ مقام ہے جس میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کریں گے. اور ہمیں یہ اذان کے بعد کی جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں ہم میں سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود پر کھڑا ہونے کی دعا کرتا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے پھر یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو پہلے ترجمہ میں پڑھتی ہوں پھر آگے حدیث پڑھتی ہوں. اے اللہ اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور اس مقام محمود پر ان کو کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ الفاظ پڑھتا ہے اذان کے بعد تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اس دعا میں جو وسیلہ کا لفظ آیا ہے تو وسیلہ بھی کس کو کہتے ہیں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں.
کہ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے وسیلہ جس کا نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے عطا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور جیسے شفاعت کبریٰ کی بات ہے، یہ شفاعت کبریٰ کریں گے، اور بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے اپنے امتیوں کی، جو کئی حدیث سے ثابت ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہوں نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کی شفاعت کریں گے؟ یا کہ ایسے لوگوں کی سفارش اور شفاعت کریں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہ پہچانا، نہ ان کی سنتوں کو جانا، نہ ان کی سنتوں پر عمل کیا، بلکہ الٹا بدعتوں میں پڑے رہے؟ تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے یہاں پر. بہرحال تہجد کا ذکر تھا، اور بہت ہی افضل ترین نماز. آگے پڑھتے ہیں. وقل، اور آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، داخل کر مجھے، مدخلا، داخل کرنا، صدقن، سچا، واخرجنی، اور نکال مجھے، مخرجہ، نکالنا، صدقن، سچا، وجعل، اور بنا دے، لی، میرے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، سلطانن، قوت، نصیرہ، مددگار. اب الفاظ دیکھیں اس میں. ادخلی کا لفظ تو دخلا سے ہے. دخلا کے مطلب ہوتے ہیں داخل ہونا، اور ادخلا کے مطلب ہوتے ہیں داخل کرنا. نی، مجھے ہے. مدخلا کا مطلب لفظ جو ہے اس کو دیکھیں، دخلا سے ہی ہے، لیکن اس کو مصدر کہا گیا ہے ایک معنی میں. اور مصدر میمی، مصدر میمی کون سا ہوتا ہے؟ وہ مصدر ہوتا ہے جو میم سے شروع ہوتا ہے، سمپل. تو مدخلا مصدر ہے، داخل کرنا، اور اس کو اس میں ظرف بھی کہا گیا ہے. اس میں ظرف کے اگر آپ اس کو لیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی داخل کرنے کی جگہ. بہرا، صدقن، سچا، سچائی، وہ اخرجنی، اخرجہ سے، خرجہ، نکال مجھے، مخرجہ، یہ لفظ بھی بالکل مدخلا کی طرح ہے، مصدر ہے، مصدر میمی، یا اس کو اسم ظرف بھی کہا گیا ہے کہ نکالنے کی جگہ. صدقن، سچی. اور لدن کا، لدن کے مطلب ہوتے ہیں اپنے پاس، پاس سے، پاس کے مطلب معنی میں آتا ہے. سلطان آپ پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. سلطان کے کئی معنی ہوتے ہیں، قوت، دلیل، حکومت، غلبہ، یہ سارے معنی سلطان کے ہوتے ہیں. اور نصیرہ، مددگار، نصرہ سے. تو اب اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں. اور کہیے، اے میرے رب، داخل کر مجھے، سچا داخل کرنا، یا داخل کر مجھے سچائی کی جگہ پر، اور نکال مجھے، سچا نکالنا، یا نکال مجھے سچائی کے ساتھ، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا، غلبہ عطا کر، سلطان نصیرہ. تو پہلی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. اور کہیے، اے میرے رب، داخل کر مجھے، سچا داخل کرنا یا سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور نکال مجھے، سچا نکالنا یا سچائی کے ساتھ نکالنا. اب بات یہ ہے کہ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں مدخل کیا چیز ہے کہ جس کے لیے آپ نے دعا کی کہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، اور مخرج کیا چیز ہے کہ سچائی کے ساتھ وہاں سے نکالا جائے. تو یہ مخرج اور مدخل کے کئی معنی کیے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو راجع قول ہے، پریفرڈ، راجع کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ پریفرڈ جو قول ہوتا ہے. تو راجع قول یہ ہے کہ یہ آیت ہجرت کے کانٹیکس میں آئی ہے. ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے کانٹیکس میں آئی ہے. تو ہجرت کے کانٹیکس میں آپ کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ یا رب، میں جہاں پہنچوں وہ عمدہ اور سچائی والی جگہ ہوں، جہاں سچائی کا بول بالا ہو، رحمت والا ٹھکانہ ملے، اور جہاں سے نکلنا ہو وہاں سے نکلنا بھی میرے لیے باعث خیر ہو جائے. سچائی کے ساتھ نکلوں، سچائی کی وجہ سے نکلوں، تیرے حکم کے ساتھ ہجرت جیسا مقبول عمل کروں. تو یہ جو معنی ہے، یعنی جو کانٹیکس کے لحاظ سے ہے، ہجرت کے لحاظ سے، تو اس لحاظ سے مدخل پھر کیا ہوگا؟ مدینہ ہے، جہاں آپ سچائی کے ساتھ داخل ہونے کی دعا کر رہے ہیں. اور مخرج کیا ہوگا؟ جہاں آپ سچائی کے ساتھ نکلنے کی دعا کر رہے ہیں، مکہ ہوگا. تو یہ سب سے زیادہ راجع اور پریفرڈ کال ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے ایک دو معنی کیے گئے ہیں. جیسے ابن عباس جو ہیں
بہت مشہور جو مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدخل کا انہوں نے معنی قبر لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ دعا یہ کی جا رہی ہے کہ یا رب جب میں قبر میں داخل ہوں تو سچائی کے ساتھ داخل کرنا، نیک اعمال میرے ساتھ ہوں، معاملات سچے ہوں، اور مدخل صدقن، قبر بھی برکت والی جگہ بن جائے، اچھی جگہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں مخرج کس کو کہا گیا ہے؟ مخرج یعنی قبر کے مقابلہ، قبر تو مدخل ہو گئی ابن عباس کے مطابق، کہ قبر میں سچائی کے ساتھ داخل ہوں، اچھے اعمال کے ساتھ داخل ہوں، اور قبر بھی سچائی کا مقام بن جائے، مدخل صدق بن جائے، برکت والی جگہ بن جائے، کشادہ ہو جائے۔ تو اب قبر کے مقابلے میں مخرج کیا ہوگا؟ اس کے دو معنی کیے گئے، یعنی دنیا سے نکالنا اس طرح کے دنیا سے سچائی کے ساتھ نکلیں، سچائی کو ساتھ لے کر نکلیں، اور نمبر دو، قبر سے جب نکلیں، قبر سے اٹھائے جائیں تو بھی سچائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ تو دو معنی پھر موت کے بعد کی زندگی کے حساب سے ہیں، کہ جب قبر سے نکالے جائے، یعنی قبر کے ساتھ نکلیں تو سچائی کے ساتھ، یعنی دنیا سے نکل کر جب قبر میں داخل ہوں، مخرج ہو دنیا سے، تو پھر بھی سچائی کے ساتھ ہو، سچے اعمال ساتھ میں ہو، اور جب قبر سے نکالے جائیں وہ مخرج ہو روز حشر، تو بھی عزت کے ساتھ اٹھائے جائیں، عزت کے ساتھ نکالے جائیں۔ تو یہ دوسرا معنی ہے جو ابن عباس نے کیا ہے۔ تیسرا ایک اور معنی جنت کے حساب سے بھی کیا گیا ہے، کہ یہ دعا کی جا رہی کہ اے میرے رب سچائی کے ساتھ جنت میں داخلہ دینا، سچ بولوں، سچ پر چلوں، اور سچائی کے ساتھ جنت مل جائے، کیونکہ جنت تو سچائی کے ساتھ ہے اور سچوں کو ملے گی۔ جیسے سورہ مائدہ کے آخر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن سچوں کی سچائی ان کو نفع دے گی۔ تو جنت کے لحاظ سے پھر مخرج سے مراد کیا ہوگا؟ کہ میدان حشر کے ساتھ عزت کے ساتھ نکل جاؤں، پل صراط سے عزت کے ساتھ پار ہو جاؤں، اور عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو بہرحال امام شوکانی رحم اللہ علیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ دعا ہے تو اس لیے اس کے عموم میں تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ خاص کانٹیکس تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہجرت کے سیاق میں، ہجرت کے کانٹیکس میں یہ دعا سکھائی گئی، لیکن یہ امام شوکانی کیا کہہ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کی یہی رائے ہے کہ دعا جو ہوتی ہے نا، اس کے عمومی معنی بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ کے اور میرے لیے اور قیامت تک کے لیے اس کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ تو عمومی طور پر یہ دعا آپ اور میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی نکلنے اور کہیں بھی داخل ہونے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ فرض کریں آپ ایک جگہ سے کہیں دوسری جگہ پوسٹنگ پہ جا رہے ہیں، کہیں شہر بدل رہے ہیں، کہیں ملک بدل رہے ہیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا یہ دعا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور پوری دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کہیں جاب کے لیے جا رہے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر یقینی طور پر قبر اور جنت کے لحاظ سے بھی پڑھنا چاہیے ہمیں، کہ اے ہمارے رب ہمیں عزت سے دنیا سے نکال، اور عزت سے قبر میں داخل کر، اور عزت سے حشر کے میدان میں بھی اٹھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا فرما۔ ایسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ سلطان کے کئی معنی ہوتے ہیں، مثلا واضح دلیل، قوت، حکومت، دلائل، غلبہ۔ تو کیا دعا ہے کہ یا رب مجھے ایسا غلبہ عطا فرما اپنی مدد و نصرت کے ساتھ کہ حق کا بول بالا ہو اور مخالفین پست ہوں۔ پھر سلطان سے مراد قوت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ یا رب تو مجھے مددگار قوت دے جو میرے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد دے سکے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کے لیے انصار مدینہ آپ دیکھیں تو بہترین مددگار ثابت ہے اور باعث قوت بنے، اور مدینہ آپ کے لیے بہترین مدخل صدقن بنا، کہ وہاں جا کر مسلمانوں کو قوت ملی، اسلام پوری دنیا پر غالب آ گیا۔ اور سلطان سے مراد حکومت کے معنی بھی ہوتے ہیں، تو دعا ہے کہ مجھے حکومت اور اقتدار عطا فرما اپنی مدد کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جا رہی ہے۔ کیونکہ جو لوگ واضح دلائل سامنے آنے کے بعد بھی ضد و عناد پر قائم رہیں تو ان کے شر و فساد کے لیے پھر حکومت چاہیے ہوتی ہے، اقتدار چاہیے ہوتا ہے، تاکہ ان کو پھر ضد اور عناد سے روکا جا سکے، بگاڑ سے روکا جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بالکل قبول ہی جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی۔ نہ صرف مدینہ میں حکومت ملی بلکہ مکہ بھی فتح ہوا،
اور پورے جو عرب ہے اور پوری بلکہ آس پاس کے علاقوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت بھی ملی، سلطان النصیرہ۔ ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے، اور ہر جگہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پڑھ سکتے ہیں، کہیں داخل ہونے، جائز جگہ پہ جانے اور نکلنے کے لیے، لیکن خاص طور پر دعوت اور تبلیغ کے لیے بھی یہ دعا کرنا چاہیے اس نیت سے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین کی تبلیغ کی توفیق دے کہ دلائل کے ساتھ تبلیغ کر سکوں اور لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے، ٹھیک۔ سلطان النصیرہ، تیری مدد کے ساتھ مخلص لوگوں کو میرا مددگار بنا دے جو دین پھیلانے میں معاون ثابت ہوں۔ اور پھر جنت اور قبر کے لحاظ سے بھی ضرور دعا مانگنی چاہیے، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا۔ آج کی تفسیر یہیں تک رکھوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر اور بہت خوبصورت آیات ہیں، کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا